دولتوں سے بڑھ کر ایمان کو اہمیت نہیں دی، تو ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ ایک انسان شام کے وقت مسلمان ہوگا، صبح بیدار ہوگا کافر ہونے کی حالت، ایک بندہ صبح کے وقت مسلمان، شام کو کافر بن چکا ہوگا۔ ایسا کیوں ہوگا؟ ایسا اس لیے ہوگا کہ ہمارے دل کے اندر ایمان تو ہے، لیکن ایمان کی جو اہمیت ہونی چاہیے، ایمان کا جو رتبہ اور مقام ہونا چاہیے وہ نہیں۔ دنیاوی دولت، دنیاوی شہرت، دنیاوی رتبہ اور منصب، ان کو ہم نے ایمان سے بڑا مرتبہ دے دیا۔ ایک بندہ مسلمان ہے، اس کے سامنے دنیا پیش کی گئی، اس کے سامنے دولت پیش کی گئی، اس کے سامنے شہرت اور منصب پیش کیا گیا کہ اگر تم اپنے ایمان کو چھوڑ دو گے، تمہیں ہم یہ عہدہ بھی دیں گے، تمہیں ہم دولت بھی دیں گے، تمہیں ہم دنیا میں شہرت بھی عطا کریں گے۔ اب وہ یہ سوچ رہا ہے اگر ہم نے ایمان کو چھوڑ دیا، ایمان کا حساب تو میدان محشر میں ہوگا اور نہ جانے کب ہوگا، لیکن ہمیں وقتی طور پر دنیا کی ساری نعمتیں مل رہی، ساری دنیا ہمارے قدموں میں ہے، حساب جب ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن ابھی جو ہمیں مل رہا وہ حاصل کرنا، نتیجتاً وہ ایمان کو ٹھکرا دیتا ہے، ایمان کا سودا کر لیتا ہے، اور ایمان کو جو اس نے ٹھکرایا، ایمان کو اس نے جو چھوڑا، وجہ کیا بنی کہ اس کے دل کے اندر ایمان کا وہ مقام اور وہ مرتبہ نہیں تھا۔ اگر ایمان کی اہمیت کا اس کو اندازہ ہوتا کہ دنیا کی تمام دولتوں، تمام شہرتوں، تمام منصبوں سے بڑھ کر ایمان ہے، تو وہ ایمان کے مقابلے میں دنیا میں آنے والی، دنیا کی طرف سے ملنے والی تمام چیزوں کو ٹھکرا دیتا، جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ٹھکرایا تھا۔ جب اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان کیا، مکہ والوں کو دین کی طرف بلایا، ایک خدا کی طرف بلایا، مکہ والوں نے آپ کے چچا ابو طالب سے یہ کہلوایا کہ اے ابو طالب، تمہارے بھتیجے نے ایک نیا دین پیش کیا ہے، اگر تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ مشہور ہونا چاہتے ہیں، اگر وہ کسی خوبصورت لڑکی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ دولت چاہتے ہیں، اگر وہ مکہ کی سرداری چاہتے ہیں، ہم آپ کے بھتیجے کو سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں، مکہ کی تمام خوبصورت لڑکیاں، تمام دولت اور مکہ کا سردار ہم محمد کو بنا لیں گے، لیکن شرط ہے کہ محمد نے جو دین پیش کیا ہے اس دین سے باز آ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اپنے چچا ابو طالب کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے میرے چچا، اگر مکہ والے میرے ایک ہاتھ میں چاند، ایک میں سورج رکھ دیں، تب بھی میں اللہ کے لائے ہوئے دین سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی کے سامنے دنیا کی ساری دولتیں پیش کی گئی، لیکن اللہ کے نبی نے ایمان کی خاطر کچھ بھی قبول نہیں کیا، کیونکہ اللہ کے نبی کو یہ معلوم تھا کہ یہ دنیا کی تمام دولتیں، تمام شہرتیں ایمان کے مقابلے میں ایک ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ اگر یہی ایمان، یہی جذبہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے کہ ایمان کے مقابلے میں دنیا کی تمام چیزیں بیکار ہیں، تو ہم کبھی بھی اپنے ایمان سے سودا نہیں کریں۔ ہم خود اپنے اندر یہ فکر پیدا کریں، اپنی نسلوں کے اندر یہ فکر پیدا کریں، اور جو آج ہم اور آپ سنتے ہیں کہ فلاں جگہ کسی لڑکی نے غیر مسلم لڑکی سے شادی کر لی، یا کوئی مسلمان غیر مسلم بن گیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کو یہ سکھایا نہیں گیا، ان کو یہ بتلایا نہیں گیا کہ ایمان کے مقابلے میں آنے والی تمام چیزیں بیکار ہیں اور ایمان سے کمزور ہیں۔ ان کو یہ بتلایا جاتا کہ دنیا کی تمام محبتیں ایک اللہ کی محبت کے سامنے بیکار اور فضول ہے۔ وقتی طور پر
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کی سچی اور پکی محبت فرمائے اور جب تک زندہ رہے ایمان کی حالت میں ہم زندہ ہو اور جب ہمارا اس دنیا سے انتقال اور کوشش کرنے کا وقت آئے ہم ایمان کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اور صالح بنائے. وما علینا الا البلاغ.